حدیث اور خاص طور پر سورہ یوسف کا یہ بیان جاری ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں۔ اس کی تار ویسے ہی لگانے والا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں موجود تھے تو دو قیدی آئے بادشاہ کے، اس پہ کل بات ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کا کھانا بناتا تھا، ایک پانی پلاتا تھا۔ بادشاہ کو شک ہوا کہ ان دونوں نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی ہے، تو وہ دونوں جیل میں اس نے بھیج دیے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک کہتا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں جس میں 3 خوشے تھے، دوسرا کہتا تھا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے جس میں روٹیاں ہیں اور پرندے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جو کھانا آنا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو عام بات ہے، جو تمہارا کھانا ہے میں وہ بھی بتا دوں گا کہ کیا آئے گا۔ تو فرمایا اتنی دیر تک تم میرے پاس بیٹھو۔ تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے اللہ کی توحید بیان کی، اور توحید وہ چیز ہے جو دین کی اصل ہے۔ تمام انبیاء کرام کس لیے اللہ کریم نے بھیجے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، سارے جہانوں کا پروردگار وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ عبادت بھی اسی کی ہے، جستجو بھی اسی کی ہے، اور حقیقی منزل بھی اسی تک پہنچنا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وسیلہ کس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ انبیاء کا وسیلہ ہم کس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس سے پتہ چلا کہ مقصود اصل اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات تک ہے، اور اصل حقیقی مشکل کشا اور حقیقی حاجت روا اور حقیقی ہر طرح کے ہمارے معاملات کا کفیل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات ہی ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات ببرکات کی طرف ہمیں ہمہ وقت توجہ رکھنی چاہیے، اور خوش قسمت ہیں وہ دل جو یاد الہی سے آباد ہیں، اور بد قسمت ہیں وہ شخص اور وہ دل جن دلوں میں یاد الہی کا ڈیرا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے بات کی کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہاری تعبیر تو میں بتا دیتا ہوں، لیکن یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایک بات تم سے پوچھوں؟ انہوں نے کہا جی حضور حکم فرمائیں۔ فرمائی یہ بتاؤ کہ بہت سارے رب اچھے ہیں یا ایک ہی رب ہو اچھا، کامل ترین تگڑا واحد القہار وہ اچھا ہے؟ ایک ہی رب اچھا ہے یا متفرق بہت سارے رب ہوں، کبھی اس کے دروازے پہ جاؤ، کبھی اس کے بوئے پہ، کبھی ادھر ٹکر مارو، کبھی ادھر، یا بس ایک ہی ہو اور ساری مشکلیں اس در سے حل ہوں؟ تو ذرا بتاؤ۔ تو ظاہر ہے بات تو دل کو لگتی ہے، عقل بھی مانتی ہے کہ کہیں در پہ جا کے ٹھوکریں کھانا اور کہیں ایک در پہ پڑے رہنا، یک در گیر محکم گیر، فارسی کا ایک مقولہ ہے، ایک در کو پکڑو پکا کر کے پکڑو۔ تو بتاؤ نا، متفرق رب اچھے ہیں یا ایک رب اچھا ہے؟ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ایک، چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے
لیکن آپ نے ان کو عقلی دلیل سے رب کے قریب کیا۔ یہ مبلغ کا کام ہے کہ ایسی دلیل دے جس کا جواب نہ ہو اور رب کے قریب کر دے۔ اور پھر فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ تم اس کے سوا ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو اس طرح کہ تم نے بتوں کے نام بنا لیے ہوئے ہیں، یغوث، یعوق، نصر اور اس طرح کے ود، تو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس اللہ نے حکم دیا ہے کہ بس اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا پختہ دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگوں کی یہ بات نہیں جانتی۔ تو دوستو، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات برکات کی اور کسی کی نہیں ہے۔ انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی توحید پہ ہی زندہ رکھے اور حقیقی توحید پہ ہی ہمیں موت دے، اور انبیاء کا، اولیاء کا، بزرگوں کا ادب بھی ہمیں ہمارے نصیب میں کرے۔ لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا کہ جمیع انبیاء و اولیاء کا مقصد بھی اصل میں اپنی ذات تک لانا نہیں تھا، بندوں کو رب کی ذات تک پہنچانا تھا۔ تو آپ نے ان کو جس وقت یہ تبلیغ کی تو آپ کی اس محبت بھری تبلیغ سے وہ مسلمان ہو گئے، اور صرف وہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اس جیل میں جتنے لوگ تھے سارے مسلمان ہو گئے، اور سارے آپ کے امتی بن گئے۔ آپ کو انہوں نے نبی تسلیم کر لیا اور دل و جان سے آپ پہ فدا ہوئے اور عشق کرنے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے۔ حتیٰ کہ جو داروغہ جیل تھا، سپریڈنٹ جیل، وہ بھی آیا اور اس نے آ کے کہا حضور مجھے آپ سے بڑا پیار ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہ مجھ سے پیار نہ کرنا، تیری بڑی مہربانی، مجھ سے پیار نہ کرنا۔ تو اس نے کہا نہیں جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا نہ، اپنے لفظ واپس لے لے، تیری بڑی مہربانی۔ تو اس نے کہا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا بچپن میں میری ایک پھوپھی تھی، اس نے مجھ سے محبت کی تھی تو مجھ پہ چوری کا الزام لگا دیا۔ وہ بھی ایک بچپن کا آپ کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو وہ چاہتی تھی کہ یوسف کو اپنے پاس رکھوں میں بچپن میں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا دل اس کے بغیر نہیں لگتا، یہ مجھے واپس دے دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کوئی چیز آپ کے جیب میں ڈال دی۔ تو جب وہ چیز ڈالی تو اس نے کہا دیکھیں اس نے چوری کی ہے، اور چور کی سزا یہ ہے کہ 1 سال تک وہ اپنے جس کی چوری کی ہے اس کے گھر میں رہے۔ تو اس بہانے سے انہوں نے 1 سال حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو فرمایا میری پھوپھی کو مجھ سے یا خالہ کو مجھ سے محبت ہوئی تھی، 1 سال تک مجھے وہ بھگتنی پڑی وہ محبت۔ پھر میرے ابا جی کو مجھ سے پیار ہوا تھا تو مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ تو پھر فرمایا مجھے میری مالکن جو تھی نا زلیخا، اس کو مجھ سے پیار ہوا، میں ادھر 12 سال جیل میں۔ اب تو کہتا ہے مجھے تجھ سے پیار ہے، تیری بڑی مہربانی، تو کسی اور سے پیار کر، مجھے معافی دے دے۔ اس میں ایک سبق بھی ہے آج کے ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کے لیے۔ محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے۔ محبت کے صحیح مستحق بھی اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں۔ اللہ اس لیے محبت کا مستحق ہے کہ اس نے ہمیں بنایا، تراشا، دنیا میں بھیجا، ہماری سانسیں وہ چلا رہا ہے، ہمیں رزق وہ دے رہا ہے، ہمیں پال وہ رہا ہے، ہم جو چل پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانی ہے۔ تو اصل محبت کا حقدار بھی وہی ہے کہ ہم اس سے پیار کریں جس نے ہمیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، ہمیں رزق دیا ہے، عزت دی ہے، برکت دی ہے، خیر دی ہے، چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر۔ اور پھر یاد رکھیے گا وہ تو پاکیزہ ہستیاں ہیں، وہ تو براء البراء ہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آپ دنیا میں یہ غلیظ قسم کی جسے کہتے ہیں محبتیں ان میں پڑتے ہو تو اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں نکلتا۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں،
ہمارے بچے بچیاں ادھر یہ یونیورسٹیوں میں ارد گرد جو جاتے ہیں، کالجز میں کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، مخلوط نظام تعلیم، اور پھر وہ خود فیصلے کرتے ہیں خود. ظاہر ہے جہاں پہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جہاں مرد اور عورت یہ دونوں تنہائی میں ہوں گے، تیسرا ان میں شیطان ضرور ہوگا. شریعت نے اس لیے پردے لگائے ہیں، قید اس لیے لگائی ہے کہ ان چیزوں سے بچو. جہاں یہ آپس میں اکٹھے ہوں گے وہاں فتنہ پیدا ہوگا، تو اس بنیاد سے بچو. تو وہاں پہ ان نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت وہ ایسی جگہ پہ جہاں ان کا حق شرعی نہیں ہے یہ محبت کی باتیں کریں گے یا اس طرح کی، تو پریشانی آئے گی، نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ نے خیر ان سے محبت کی اور ان کے ساتھ ایک سلسلہ خیر شروع کیا ان لوگوں کو، اور پھر آپ نے فرمایا بھائی میں نے آپ کو تبلیغ کر دی ہے، آپ ایمان پہ قائم رہیے، اب آپ بتائیے کہ آپ میں سے کون کون یہاں جیل رہنا چاہتا ہے، کون کون جانا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا حضور ہم سب ادھر رہنا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں، تم میں سے بعد کے بچے بھی ہوں گے، بعد کے معمولات بھی ہوں گے، تو بتاؤ. تو ان میں سے 1000 بندہ آخر آپ کے حکم پہ تیار ہو گیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہم باہر نکلیں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، کیونکہ باہر کی دنیا میں تو ہمارے جرم بڑے ہیں، توبہ تو اب ہم نے کی ہے. تو فرمایا نہیں، اشارہ کیا تو ان کے وہ ہتھ کڑیاں جو ہیں وہ گر گئی، اور وہ دروازے جس رب نے ادھر کھولے تھے اس نے ادھر بھی کھول دیا. تو ان کی شکلیں بھی بدل گئیں، جو گورا تھا کالے رنگ کا ہو گیا، جو کالا تھا گورے رنگ کا ہو گیا. تو فرمایا تم جاؤ عیش کرو موج کرو، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں. مطلب ہے کہ یہ جیل بھی اختیاری تھی. یہ اللہ کے نبیوں پر ولیوں پر کبھی کبھی کوئی مصیبتیں مشکلات آتی ہیں نا تو بندے بات کہتے ہیں اوہ یہ کیا یہ بھی نہیں، ان کی مصیبتیں اختیاری ہوتی ہیں. ہماری جو مصیبتیں ہیں وہ اختیاری نہیں ہوتی، وہ اوپر سے ہوتی ہیں، لیکن ان کی جو اس طرح کی مشکلات آتی ہیں وہ ان کے اختیار سے ہوتی ہیں. جو چاہیں حضرت امام حسین پاک کی ذات برکات کے بارے میں بعض لوگ بات کر دیتے ہیں، پانی بند ہو گیا، وہ تو اپنی پلک کا اشارہ کرتے تو دریائے فرات ٹوٹ کے قدموں میں آ جاتا. دریائے وہ جو آب کوثر کے جو مالک ہیں ان کے لیے یہ پانی اس کی کیا ویلیو ہے نا. وجہ یہ تھی یہ صبر اختیاری تھا، یہ امتحان تھا، اور امتحان میں رعایت نہیں مانگی جاتی. جو پڑھنے والے قابل ترین سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ سفارشیں نہیں کرواتے، محنتی ترین وہ اپنے بل بوتے پہ آگے جاتے ہیں، اور جو ماٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سفارش اور ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ نے ان میں سے 1000 بندے کو رخصت دے دی، باقی 400 بندے انہوں نے کہا ہم نے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا، ہم نے باہر جا کے کرنا بھی کیا ہے، آپ کا قرب ہی سب سے بہتر ہے. تو جن لوگوں نے قرب پایا وہی مقام ولایت پہ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام ادھر یاد الہی میں رہتے تھے. ایک روشن دان تھا جس سے آپ تو باہر دیکھ سکتے تھے جیل سے، باہر والا اندر نہیں دیکھ سکتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک کنعان کی طرف سے ایک اونٹنی پہ شہ سوار آیا ہے، اور چلتا چلتا وہ جیل کے اس ایریے کے قریب اس نے اپنی اونٹنی روکی. تو آپ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کنعان سے آیا ہے، ابا جی کے علاقے سے، اس ہمارے اصل اس وطن سے آیا ہے. تو آپ نے اسے آواز دی کہ اے مسافر ذرا میرے قریب آ. اس نے آواز سنی، دیکھ نہیں سکا، تو قریب آیا. اس نے دیکھا کہ ایک روشن دان سے روشنی سی نکلتی ہے، نور آپ کا اتنا تھا. اس نے کہا جی قیدی تو کون ہے؟ کہا میں ایک مسافر ہوں، قید میں ہوں، تو بتا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں کنعان سے آیا ہوں، تجارت کے لیے آیا ہوں، کچھ سودے لے کے واپس چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا تجھے کنعان میں ایک درخت کا حال معلوم ہے جس کی 12 شاخیں ہیں اور اس کی ایک شاخ کٹ گئی ہے. جب آپ نے یہ کہا تو اس بندے کی چیخ نکل گئی. کہاں
میں اس درخت کو بھی جانتا ہوں، اس کی شاخوں کو بھی جانتا ہوں، اور جو شاخ کٹ گئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ اس نے کہا اس درخت کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور اس کی کٹی ہوئی شاخ کا نام حضرت یوسف ہے۔ فرمایا اچھا اس درخت کا کیا حال ہے؟ کہا اس کا برا حال ہے۔ وہ دن رات اپنی شاخ کو یاد کر کے روتا ہے اور رب کی بارگاہ میں پڑا رہتا ہے، دنیا سے کٹ گیا ہے، ایک حجرے میں اس نے ڈیرا لگا لیا ہے، اس حجرے کو بیت حزن کہا جاتا ہے، غم ہے، درد ہے، دکھ ہے، یاد ہے اور وہ ہے، اور اسی میں وہ مشغول رہتا ہے۔ بینائی اس کی چلی گئی ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے کلام نہیں کرتا، کھانا پینا بھی کم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی رونے لگے، ابا جی کی یاد آئی، بڑا روئے۔ اور پھر فرمایا تو ادھر تجارت میں کتنا پیسہ کما لے گا؟ اس نے کہا کہ میں 2 دینار مجھے امید ہے، 2 سونے کے سکے، کم از کم 2 دینار تو میں کما ہی لوں گا۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک کنگن تھا یاقوت کا، آپ نے وہ اتار کے اس روشن دان سے باہر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ میرا کنگن ہے، یہ تم لے جاؤ، یہ 20,000 دینار کا بک جائے گا۔ تجھے 2 دینار ملنے تھے، یہ تجھے 20,000 دینار مل گئے، تیری 7 نسلیں بھی کھاتی رہے، ختم نہیں ہوگا، تو چلا جا اور جا کے اس درخت کو میرا سلام کہنا۔ اور اپنا نام نہیں بتایا، قسم اسے جا کے کہنا مصر کے جیل خانوں میں ایک قیدی موجود ہے، اس درخت کو جا کے بتانا اس قیدی کا دامن پاک ہے۔ اسے جا کے کہنا وہ قیدی اپنا دامن پاک رکھنے کے لیے جیل میں چلا گیا، اور اسے کہنا اس درخت سے کہ میرے صبر کے لیے دعا کرتا رہے، رب نے کبھی موقع دیا تو ضرور ملیں گے۔ وہ روتا ہوا یہ کنگن لے کر چلا گیا، اسے بیچا، اسے 20,000 دینار ملے۔ کنعان میں جا کے اس نے حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ کی صاحبزادی نے بتایا کہ نہیں، وہ چل نہیں سکتے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اپنے کمرے میں سجدے میں پڑے ہوئے۔ کہا انہیں ایک بار بتاؤ کہ مصر سے کوئی پیغام آیا؟ تو مدتیں گزر گئی تھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ مصر سے آپ کے لیے کوئی پیغام آیا ہے۔ کہا میری بیٹی مجھے اٹھاؤ، باہر لے جاؤ، آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ باپ ہی ہوتا ہے، پکڑ کے باہر لائے، آپ نے اسے چوما، کہا ہاں کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی مصر گیا تھا، ایک جیل کے باہر کھڑا ہوا تھا، وہاں سے کوئی آواز آئی تھی، میں نے دیکھا نہیں۔ کہا دیکھا نہیں؟ کہا نہیں دیکھا نہیں۔ کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا کنعان کے درخت کا حال بتاؤ۔ میں نے آپ کا حال بتایا، اندر سے رونے کی آواز آتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا پھر اس نے کیا کہا؟ کہا اس نے کہا میرے لیے دعا کر دینا۔ نام بتایا؟ کہا نہیں نام نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی گھر میں جو کچھ ہے نا سارا اسے اٹھا کے دے دے،
بیٹی لینے کے لیے گئی تو وہ کہنے لگا نہیں حضور، دینے والا اتنا سخی تھا، بیٹھا تو جیل میں تھا پر سخاوت اتنی کی ہے میری نسلوں سے ختم نہیں ہوگی، بس مجھے آپ دعا دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جا میں تجھے دعا یہ دیتا ہوں کہ جب موت آئے تو تجھے کانٹے کے چبھنے جتنی بھی تکلیف نہ ہو۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے اسے دعا دی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی آخری وقت اچھا کر دے۔ سب سے کڑا وقت وہی ہوتا ہے جب بندے نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے نا، بندے کو ہر وقت وہ وقت یاد رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس لمحے کس طرح سے ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے۔ صبح و شام آپ دیکھتے ہیں کوئی کینسر سے مر رہا ہے، کوئی ہیپاٹائٹس سے مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، کوئی کسی، اور کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بھی موقع نہیں ملتا کہ ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ آ جائے۔ اچانک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ دعا کریں جب دنیا سے جائیں زبان پہ کلمہ طیبہ، نزع کی تکلیف ہمارے ہوش و حواس گم نہ کر دے، یاد الہی اور اللہ کریم کی یاد اور اس کے حبیب کی یاد ہمارے دل سے دور نہ ہو جائے۔ اور جب دنیا سے جائیں زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، یاد الہی ہو، حضور کی شفاعت نصیب ہو اور دیدار نبوی حاصل ہو، اس کیفیت میں دنیا سے جائیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ روتے ہوئے واپس تشریف لے گئے، اور ادھر حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ اپنی وہ تبلیغ اور دین کا کام کرتے رہے۔ اس سے 2-3 چیزیں ہمیں حاصل ہوئیں۔ ایک تو یہ سبق ہمیں حاصل ہوا کہ بندہ جس بھی مشکل ترین مرحلے میں چلا جائے وہ دین اسلام کی تبلیغ کو بند نہ کرے، بلکہ جس مرحلے میں جائے اس مرحلے میں، جس مشکل میں جائے اس مشکل میں آخری لمحے تک وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہے۔ دوسرا، اصل سخی وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات میں سخاوت کرے۔ جب جیل میں کچھ بھی نہیں تھا تو پھر بھی جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ اچھے حالات میں تو سخاوت سب کوئی کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اصل بندہ وہ ہے جو مشکل ترین حالات میں سخاوت کرے۔ اور تیسرا، جس وقت وہ دونوں قیدی آپ نے ان کو مسلمان کیا تو پھر آپ نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی، اور تعبیر یہ بتائی کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، فرمایا بھئی یہ جو تم میں سے ایک شخص نے کہا ہے نا کہ 3 خوشے ہیں اور بادشاہ کا پیالہ ہے اور میں نچوڑ کے اسے پلا رہا ہوں، فیسقی ربہ خمرا، تو 3 خوشوں سے مراد یہ ہے کہ 3 دن بعد اسے رہائی مل جائے گی، اور وہ بادشاہ کے پاس جائے گا اور بادشاہ سلامت کو وہ پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، لیکن اس سے پہلے آپ نے انہیں مسلمان کر لیا تھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ دوسرے کی خواب کی تعبیر سخت ہے، تو وہ نہ ہو وہ ڈر جائے، اس سے پہلے اسے کلمہ شریف پڑھا دیا۔ یہ بھی دعا کیا کریں کہ جب ہم آخری وقت میں ہوں تو ہمیں کوئی ساتھ بھی اچھا اللہ تعالیٰ دے دے۔ ساتھ اچھا کا مطلب کہ ارد گرد کوئی نیک بندہ ہو، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ کے سرانے کوئی نیک بندہ ہے، وہ آپ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کر دے گا، وہ نیکی کی بات کرے گا، وہ گناہ سے، اور جو کوئی برا قریب ہو تو اس کی نحوست سے فرشتے بھی نیکی کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوں میں موت دے اور نیکوں میں ملا دے۔ تو آپ نے فرمایا فیسقی ربہ خمرا، تو اپنے رب کو، یہاں بھی رب فرمایا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے، یعنی مالک کو، بادشاہ کو۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ،
اور دوسرا جو ہے بھائی تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے، نبی کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، فرمایا تو اپنے سر پہ روٹیاں رکھے اور پرندے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، اور تیرا سر اتار کر نیزے پہ اور تیرے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ قضی الامر فیہ تستفتیان، قرآن مجید میں ہے، جب آپ نے یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے تو بس ایسے ہی آپ کو کہہ دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اب تو نے دیکھا تھا یا نہیں؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب جو تم نے پوچھی ہے نا بات، اب اس پہ فیصلہ چل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں ولیوں کی زبان سے جب کوئی بات نکل جاتی ہے پھر ویسے ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آیا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ، وہ بیٹھ کے بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، آپ نے فرمایا بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا۔ کہنے لگا لا استطیع، اتنی طاقت نہیں ہے، دائیں ہاتھ میرا ہلتا نہیں ہے، حالانکہ ہاتھ ٹھیک تھا۔ فرمایا نہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہا دائیں ہاتھ میرا ہلتا نہیں ہے اس لیے بائیں سے کھاتا ہوں۔ فرمایا دائیں سے کھا، کہنے لگا نہیں جی دایاں تو ہلتا ہی نہیں ہے، تو آپ کی زبان سے نکل گیا کن کذالک، چلو پھر ایسے ہی ہوگا، بس پھر ساری زندگی اس کا دایاں ہاتھ ہل نہیں سکا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، آقا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ یہاں پہ آپ نے ایک کام کیا جس پہ ہم اپنی گفتگو سمیٹیں گے اور اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آپ نے کہا بھئی تو مارا جائے گا، لیکن دوسرے کو کہا تو بچ جائے گا۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے دوست، سجن جیل کو کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں جیل کے دوست کو، اے جیل کے دوست۔ یہ جو کچھ لوگ ہیں نا معترضین، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں سے، خوبی والی بات میں سے بھی نقص نکالنا۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کی کتنی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے آج بھی اپنے پہلو میں ساتھ لٹایا ہوا ہے، اس ہستی کی کتنی شان ہوگی۔ تو قرآن مجید میں ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جس وقت میرے محبوب نے اپنے لصاحبہ دوست سے کہا لا تحزن، اے ابو بکر پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ طبقہ جن کو سیدنا صدیق اکبر سے بڑی تکلیف ہے، بڑی درد ہے، صدیق اکبر کا نام سنتے ہی، حضرت عمر فاروق کا نام سنتے ہی، صحابہ کرام کا نام سنتے ہی ان کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے، وہ یہاں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحابی اذ یقول لصاحبہ، جب یار نے یار سے کہا کہ غم نہیں کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ کوئی اتنی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ یہ جو صاحب کا لفظ ہے نا، یہ تو جیل میں ان بندوں پہ بھی آیا ہے، یا صاحب ای سجن، یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں ہو میرے جیل کے ساتھی، تو اس کی کوئی شان بڑھ گئی ان ساتھیوں کی۔ تو ہم کہتے ہیں ہاں شان تو پھر بھی ان کی بڑھ گئی، کم نہیں ہوئی۔ جیل کا بھی ساتھی ہو تو ساتھی تو ہے نا، بلکہ کبھی جیل میں رہنے والوں سے پوچھو، اصل تو یار ہوتے ہی جیل کے اللہ بچائے رکھے، لیکن جو جاتے ہیں ان سے ذرا پوچھئے گا۔ لیکن
ایک بات سمجھیے گا، قرآن نے جہاں ان کا تذکرہ کیا وہاں کہا یا صاحب سجن، اے جیل کے ساتھی۔ فرق دیکھیے گا، مگر جب صدیق اکبر کی باری آئی تو جیل کا ساتھی نہیں کہا اور صرف غار کا ساتھی نہیں کہا، پتہ کیا کہا؟ یقول لصاحبہ، اے میرے حبیب کے ساتھی۔ ہائے ہائے ہائے، یقول لصاحبہ، جب میرا حبیب اپنے یار سے کہہ رہا تھا، وہاں کہا کہ تم 3 دن بعد، بس ختم، لیکن ادھر کیا کہا؟ کہا صدیق اکبر تمہاری یاری کوئی 3 دن کی نہیں ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور جب تک اللہ ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی ہم دونوں کو اکٹھے میت بھی رہے گی۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ اے میرے جیل کے ساتھی، جو چھوٹ جانا تھا، جس نے بادشاہ کو جا کے پلانا تھا، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی نجا منہما وادکر امۃ، آپ نے اس شخص سے کہا کہ جس نے چھوٹ جانا تھا، کہا بھائی تم نے تو رہا ہو جانا ہے، ایک کام تو کر۔ اس نے کہا حضور حکم کرے۔ کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ نا تو ایک کام کرنا، بادشاہ وقت کو جا کے کہنا جیل میں ایک قیدی پڑا ہے، بڑے سال ہو گئے ہیں اس کو، اور وہ قیدی بڑی پریشانی میں ہے، تم اسے بھول چکے ہو، تو اسے کہنا کہ میں مظلوم ہوں اور بے گناہ قید میں ہوں۔ اس قیدی نے کہا جناب آپ نے خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتائی ہے، میں جاتے ہی جا کے کہہ دوں گا۔ اور واقعی تیسرے دن وہ رہا ہو گیا، اور رہا ہو کے بادشاہ نے بلا کے کہا چل بھائی تو دوبارہ اپنا کام شروع کر۔ اس نے لا کے پلانا شروع کر دیا، اور جب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچا اپنی کرسی پہ، اسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھول گیا۔ یہ کیوں بھولا تھا؟ وہ نہیں بھولا، رب نے بھلا دیا۔ جو مقرب ہوتے ہیں نا، خصوصی قریبی، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جہاں حقیقی محبت ہوتی ہے نا، وہاں مزاج میں پھر چیزیں چیک بھی بڑی کی جاتی ہیں کہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف تو نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کرتا، میرا رب بھی برداشت نہیں کرتا۔ جس سے وہ پیار کرتا ہے نا، پھر وہ نہیں پسند کرتا یہ کسی اور کی طرف توجہ بھی دے۔ تو جیل میں جبریل امین کو بھیجا، جبریل آئے، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے یوسف علیہ السلام یہ بتاؤ قتل ہونے سے تمہیں کس نے بچایا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا تھا۔ میں ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ کنویں میں جب بھائیوں نے رسی کاٹ دی تھی تو تمہیں کس نے بچایا تھا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ وہ جب 7 کمروں کے اندر تمہیں گئے تھے تو گناہ سے تمہیں کس نے بچایا تھا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا۔ کہا جب پھر اتنی بار اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا تو پھر بادشاہ کو سفارش بھیجنے کی ضرورت کیا آتی؟ ادھر کیوں آپ نے پیغام بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری توجہ ادھر گئی کیوں؟ تو 7 سال یوسف علیہ السلام پھر جیل میں رہے۔ اس میں اصل میں پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا، آپ کا دادا جو تھا جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کی شان پتہ کیا تھی؟ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، معصوم ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بھی نہیں ہے کہ سفارش کروانا، یہ گناہ نہیں ہے، اور بے گناہ کے لیے تو بالکل گناہ نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، عربی کا ایک مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیکوں کی نیکیاں ہوتی ہیں نا، جو رب کے مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ بھی گناہ ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں سے جو نیک لوگ ہیں
ان کی نیکیوں کی بھی وہ ویلیو نہیں ہے جو مقربین کی کسی کمی کی جو ویلیو ہوتی ہے، ان کی شان اتنی اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو کہا آپ تو بہت بڑی ہستی ہیں۔ تو یہاں جو پیغام دیا اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ کہا آپ کے باپ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام جب ان کو نار نمرود میں اتارا گیا تھا نا، تو فرشتے گئے تھے حضرت مدد کریں، کہا نہیں۔ جبریل فرماتے میں گیا تھا، میں نے کہا حضرت آپ کی مدد کریں کوئی نہ کوئی، فرمایا نہیں۔ تو کہا میں نے انہیں کہا تھا چلیں ٹھیک ہے، مجھ سے تو نہیں آپ کہتے، اللہ تعالیٰ سے تو کہہ دیں۔ آپ آگ میں جا رہے ہیں، رب سے تو مدد مانگنے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اپنے رب سے ہی کہہ دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا علمہ بحالی، فرمایا میرا وہ حال جانتا ہے یا نہیں؟ کہا جانتا تو ہے۔ تو فرمایا جب وہ جانتا ہے تو میں کیوں بتاؤں؟ ہو سکتا ہے اس کی رضا اسی میں ہو کہ ابراہیم جل جائے، تو جب اس کی رضا اس میں ہے تو میں کون ہوتا ہوں میں کہوں کہ نہیں ایسے ہو؟ حالانکہ ادھر رضا تو یہ تھی کہ ہم آگ کو گلزار بنا دیں گے، اور گلزار بن گئی۔ تو بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں، اس میں ایک پیغام ہے۔ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، ان کی نیکی کا اجر بھی ڈبل ہوتا ہے، اور اگر ان سے کسی جگہ پہ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو سزا بھی ڈبل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر تو تم سے کوئی نیکی ہوئی تو نیکی ہی ہوگی تو ہم اس کا اجر بھی تمہیں دگنا دیں گے، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی کمی کوتاہی ہوئی یضاعف لها العذاب ضعفین، تو سختی بھی ڈبل ہوگی۔ کیوں؟ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ معاشرے کے ویسے تو سارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ہی گناہ سے بچنا لازمی ہے، نیکی کرنی لازمی ہے، لیکن جو لوگ تقوی کا دعویٰ کرتے ہیں، امامت، خطابت، مبلغ، ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے۔ ان کا دامن دوسروں سے ڈبل پاک ہونا چاہیے، اور ان کی جو گھر والیاں ہیں ان کا پردہ بھی دوسروں سے ڈبل ہونا چاہیے، ان کا معیار بھی، جنہوں نے دین کا کام کرنا ہے تو ان لوگوں کا تقوی و طہارت بھی دوسرے لوگوں سے ڈبل ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہیں اجر ڈبل ملے گا، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو انہیں سزا بھی ڈبل ملے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں ہم نے سیکھیں ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ وہاں جا کے بھول گیا، اور 7 سال پھر حضرت جناب یوسف علیہ السلام وہاں رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عام لوگوں کے لیے یہ توکل کے منافی نہیں ہے سفارش کرنا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رزق کو جمع کر لینا یہ بھی توکل کے منافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو 1 سال کا گندم کا جو رزق ہے 1 سال کا ہر ایک کو سال سے پہلے دے دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اتنے دانے گھر میں رکھ لینا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اور اب تو ضرور رکھ لینا جو حالات بن رہے ہیں آگے جو ٹائم پر ہی، لیکن یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود طبیعت کیا تھی کہ ایک آپ کی خادمہ آپ کے پاس کھانا لے کر آئی گوشت کا، تو آپ نے فرمایا یہ تم نے بچا کے رکھا ہوا تھا؟ کہا جی حضور میں نے بچا لیا تھا کہ صبح کا ہے تو شام کو بھی کام آئے گا۔ تو سرکار نے فرمایا نہ، میرے لیے کبھی بچا کے نہیں رکھنا، جو رب مجھے صبح دے گا وہی مجھے شام کو بھی دے گا۔ اپنی ذات کے لیے حضور کا توکل یہ تھا کہ ایک دن کا کھانا بھی بچا کے رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو 1 سال کا جو کھانا ہے اور رزق ہے یہ دیا، اور یہ منافی توکل بھی نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے کیا کہ تم اس کو رکھ سکتے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی سمجھنے کی۔ کل بہت دلچسپ اور بڑی عظیم باتیں ہوں گی کہ پھر آپ وہ بھول گیا بندہ، 7 سال آپ جیل میں رہے، پھر بادشاہ کو خواب آیا اور پھر اس کی خواب کی تعبیر دنیا میں کہیں سے نہ ملی، پھر ادھر وہ آیا بادشاہ، تو پھر کیا ہوا یہ کل انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔